کو بتاتے چلے سابقہ وزیر اعظم اور پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان نے کہا کہ ایسا لگتا ہے کہ آرمی چیف مجھے اپنا دشمن سمجھ رہی ہے۔ اسٹیبلشمنٹ سے کوئی لڑائی نہیں، اب کوئی بات کرنے کو تیار نہیں تو میں کیا کروں؟ لاہور میں صحافیوں سے ملاقات میں گفتگو کرتے وقت عمران خان کا کہنا تھا کہ میری اسٹیبلشمنٹ سے کوئی لڑائی نہیں، کوئی یہ سمجھتا ہے کہ گھٹنے ٹیک دوں تو یہ نہیں ہو سکتا، اب کوئی بات کرنے کو تیار نہیں ہے تو میں کیا کروں؟ ملک کی بہتری کے لیے آرمی چیف سے بات کرنے کو بھی تیار ہوں۔ انہوں نے کہا ہے کہ چیلنج کرتا ہوں کہ مجھ پر اہلیہ پر ایک کرپشن کا کیس ثابت کر دیں۔ ان کا کہنا تھا کہ پورا زور لگایا جا رہا ہے کہ پرویز الہی میرا ساتھ چھوڑ دیں، اب ہم نے پرویز الہی کے ساتھ وفاداری دکھانی ہے، میں کسی کے ساتھ بے وفائی نہیں کرتا۔ سابقہ وزیر اعظم کا کہنا تھا کہ جان کے خطرے سے متعلق میرے ریکارڈ شدہ ویڈیوز موجود ہیں، یہ ویڈیوز بیرون ملک موجود ہیں۔ انہوں نے کہا ہے کہ ایک ہی بار میں عام انتخابات ہو جائیں۔ پی ٹی آئی چیئرمین نے کہکا لگاتے ہوئے کہا کہ مخصوص نشستوں پر خواتین بھی چاہتی ہیں کہ وہ وزیر اعلیٰ پنجاب بنے، پنجاب کے وزیر اعلیٰ کا فیصلہ ابھی کر لیا تو قتل عام ہو جائیں گے۔ اس پہ مریم نواز کا کہنا تھا کہ جو اپنی بیٹی کو انصاف نہ دے سکا وہ ملک کو کیا انصاف دے گا۔ گجرانوالہ میں ورکرز کنونشن سے خطاب کرتے ہوئے مریم کا کہنا تھا کہ مریم نواز جب شیشہ دکھاتی ہے تو توہین عدالت یاد آ جاتی ہے، توہین عدالت تب نہیں یاد آتی جب وزیر اعظم کو بیٹے سے تنخواہ نہ لینے پر دفتر سے باہر نکال دیا جاتا، توہین عدالت تب ہوتی ہے جب تم اپنی جائیداد بیٹی چھپاتے ہو، اس جھوٹ کے ساتھ تم نے 4 الیکشن لڑے، جو شخص اپنی بیٹی کو نہیں مان سکتا وہ پاکستان کو کیا انصاف دے گا۔ انہوں نے کہا توہین عدالت تب ہوتی ہے جب چالباز کو صادق و امین کا سرٹیفکیٹ دیا جاتا ہے، توہین عدالت تب ہوتی ہے جب عدالت پیشی کا کئی احکامات کو رون دیتا ہے۔ مریم نے کہا کہ نواز شریف کی بیوی کا مذاق اڑاتے تھے نا، آج عدالت بلاتی ہے تو پلسٹر والی ٹانگیں دکھا دیتا ہے۔ توہین عدالت تب ہوتی جب چور اور ڈاکو باہر دندناتا پھرتا ہے، تو توہین عدالت تب ہوتی ہے۔ آپ کو بتایا جاتا ہے ڈاکٹروں نے عمران خان کو سیاسی سرگرمی میں شرکت کے لیے گرین سگنل دے دیا۔ لاہور ڈاکٹروں نے چیئرمین تحریک انصاف عمران خان کو سیاسی سرگرمیوں میں شرکت کے لیے گرین سگنل دے دیا۔ ذریعہ کے مطابق ڈاکٹروں کی جانب سے سیاسی سرگرمیاں شروع کرنے کی اجازت ملنے کے بعد عمران خان پنجاب اور خیبر پختونخوا میں انتخابی جلسوں میں شرکت کریں گے۔ ذریعہ کا کہنا ہے کہ عمران خان کل انتخابی مہم کے لیے اپنے سیاسی لاہی عمل کا اعلان کریں گے، جبکہ انہوں نے پنجاب اور کے پی میں انتخابی جلسوں کے لیے شیڈول کی تیاری کی ہدایت جاری کی ہے۔ دوسری جانب آپ کو بتایا جاتا ہے فواد چودھری کی اپنے بھائی فیصل چودھری سے گفتگو کی مبینہ آڈیو سامنے آ گئی۔ تحریک انصاف کے رہنما فواد چودھری کی اپنے بھائی فیصل چودھری ایڈوکیٹ سے گفتگو کی مبینہ آڈیو لیک سامنے آ گئی۔ مبینہ آڈیو لیک میں فواد چودھری اپنے بھائی سے 2 ججوں میں رابطہ کرانے کی بات کر رہے تھے۔ فواد چودھری کہہ رہے تھے کہ ان کو ذرا مل لیں، ان سے کہیں کہ آپ کے ساتھ پورا ٹرک کھڑا ہے، آپ بتائیں کیا کریں۔ فواد چودھری نے فیصل چودھری سے کہا کہ میری ذاتی تجویز یہ ہے کہ تارڑ پر 3 سے 4 جگہ استغاثہ کروائیں اور اس پر 2 سے 28 لگوائیں تاکہ ان پر پریشر تو آئے۔ اس فیصل چودھری نے کہا کہ میں صبح کر لیتا ہوں۔ فواد چودھری نے کہا صبح ان سے پوچھ کر مجھے بتانا۔ فواد چودھری نے آڈیوز کو جعلی قرار دے دیا۔ فیصل چودھری ایڈوکیٹ نے بھی الزام کو ہنسی میں اڑا دیا۔ آپ کو بڑی خبر سے آگاہ کیا جاتا ہے پنجاب میں الیکشن 30 اپریل کو ہوں گے، صدر نے منظوری دے دی۔ اسلام آباد صدر مملکت عارف علوی نے پنجاب کے انتخابات کے لیے 30 اپریل تک کی تاریخ کی منظوری دے دی۔ الیکشن کمیشن نے صدر مملکت کو پنجاب میں الیکشن کے لیے 30 اپریل سے 7 مئی تک کی تاریخیں تجویز کی تھی۔ صدر مملکت نے پنجاب میں الیکشن کے لیے الیکشن کمیشن کی جانب سے تجویز کردہ تاریخوں پر غور کے بعد 30 اپریل کی تاریخ کی منظوری دے دی۔ آپ کو بتاتے چلے لاہور قومی احتساب بیورو نیب نے فرح گوگی کے ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری حاصل کر لی ہے۔ نیب ذریعہ کا کہنا تھا فرح گوگی کے ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری منی لانڈرنگ کیس میں حاصل کیے گئے ہیں۔ ذریعہ کے مطابق تحقیقات کے دوران فرح گوگی کے نام پر اربوں روپے کے بینک اکاؤنٹ کا انکشاف ہوا ہے، جس کے بعد فرح گوگی کو انٹرپول کے ذریعے گرفتار کر کے پاکستان لانے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ اسلام آباد پی ٹی آئی رہنما بابر اعوان نے انسداد دہشت گردی کی عدالت میں دلائل دیتے ہوئے کہا ہے کہ ہمارے پاس تازہ اطلاعات اور ٹھوس شواہد ہیں کہ دوبارہ عمران خان کی جان لینے کی کوشش کی جا رہی ہے اور ایک غیر ملکی ایجنسی کسی پیشی پر عمران خان کو قتل کرنا چاہتی ہے۔ انسداد دہشت گردی کی عدالت میں دلائل دیتے ہوئے بابر اعوان نے کہا ہے کہ میری پریس کانفرنس پر کچھ لوگوں نے مذاق اڑایا۔ عمران خان نے بھی دوبارہ دہرایا کہ ان پر حملہ ہوگا۔ وزیر آباد میں عمران خان پر حملہ ہوا، حکومت نے 2 مواقف اختیار کیے کہ عمران خان پر کوئی حملہ نہیں ہوا اور دوسرا موقف یہ تھا کہ عمران خان پر ایک مذہبی جنونی نے حملہ کیا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ ہمارے پاس تازہ اطلاعات اور ٹھوس شواہد ہیں کہ دوبارہ عمران خان کی جان لینے کی کوشش کی جا رہی ہے، ان پر ایک اور قاتلانہ حملے کی تیاری ہو رہی ہے۔ عمران خان کو سیکیورٹی کے اعتبار سے تنہا کر دیا گیا ہے۔ بابر اعوان نے کہا کہ جوڈیشل کمپلیکس کے اندر سیکیورٹی اہلکار کو کس نے ہٹایا؟ غیر ملکی ایجنسی عمران خان کی جان لینا چاہتی ہے۔ اطلاعات ہیں کہ عمران خان کو گھیر کر کچہری بلوا کر قتل کیا جائے گا۔ پی ٹی آئی رہنمائی نے مزید کہا ہے کہ احمد نیازی عمران خان کی سیکیورٹی کے انچارج ہیں۔ عمران خان کو پرسنل سیکیورٹی سے محروم کرنے کے لیے سیکیورٹی سٹاف کے خلاف مقدمہ کیے جا رہے ہیں۔ عمران خان پر اصرار کیا جا رہا ہے کہ وہ عدالت حاضر ہوں۔ یہ تمام پرچے اسلام آباد میں کیوں ہو رہے ہیں؟
اسلام آباد کچہری میں اندھے قتل ہوئے ہیں اور کچہری محفوظ نہیں ہے۔ ایک غیر ملکی ایجنسی کسی پیشی پر عمران خان کو قتل کرنا چاہتی ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ عمران خان پر حملہ کرنے والے کو ویڈیو لنک سے پیشی کی اجازت مل سکتی ہے تو عمران خان کو کیوں نہیں؟ شہباز شریف اور حکومت لکھ کر دے کہ عمران خان کو کچھ ہوگا تو وہ ذمہ دار ہوں گے۔